بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے اسم اعظم یعنی وہ وظیفہ، وہ اللہ تعالیٰ کا نام جس کے ذریعے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسم اعظم وہ حیرت انگیز ورد ہے، وہ وظیفہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے بندہ کوئی بھی دعا کرے تو وہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس اسم اعظم کے ذریعے ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم اسم اعظم کا وظیفہ آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بزرگ ان کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ بزرگ، ان کے پاس اسم اعظم تھا، تو کسی بندے کو پتہ چلا کہ ان اللہ والوں کے پاس اسم اعظم ہے، تو ان کے پاس گیا، ان کی منت سماجت کی، ان کے پاس رہ کر کہنے لگا کہ مجھے اسم اعظم آپ عنایت فرمائیں، اللہ پاک کا وہ نام، وہ ورد، وہ اسم اعظم مجھے آپ بتائیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس اسم اعظم ہے، میں آپ کو اسم اعظم بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو فلاں جگہ پہ جا کر ایک درخت ہے، نشاندہی کی انہوں نے، اس کے متعلق بتایا کس جگہ پہ ہے، کس قسم کا درخت ہے، اس کے پتے کس طرح کے ہیں، ساری نشاندہی کر کے جگہ بتا کے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور اس درخت سے چند پتے توڑ کے لاؤ۔ تو وہ کہنے لگا یہ کوئی مشکل نہیں، میں پتے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو بزرگوں نے جب یہ شرط لگائی پتے لا کے پیش کرنے کی، تو وہ اس جگہ پہ جانے کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ تو جب وہ نکلا گھر سے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے، تو رستے میں دریا تھا۔ جب دریا کے کنارے پہنچا تو کوئی پل بھی نہیں اور کوئی کشتی بھی نہیں، دریا کو عبور کرنے کے لیے، دریا کو پار کرنے کے لیے سوائے تیر کے جانے کے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تو وہ اچھی طرح تیرنا بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کے لیے ایک آزمائش اور امتحان سے یہ مرحلہ کم نہیں تھا، لیکن وہ ہر صورت اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے، دریا کو عبور کرنے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹے اور تیر کے دریا کے دوسرے کنارے جانے کا تہیہ کر لیا۔ چونکہ وہ تیراک نہیں تھا، اچھی طرح تیرنا نہیں جانتا تھا، تو بڑی مشکل سے وہ تیرتا ہوا، ڈبکیاں کھاتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچا۔ مختصراً آپ کو عرض کریں تو جب دوسرے کنارے پہنچا تو واقعی اسی مقام پہ، جس مقام کی، جس جگہ کی ان اللہ کے ولی اور بزرگوں نے نشاندہی فرمائی تھی، تو وہی درخت اسے مل گیا۔ اس درخت سے اس نے چند پتے لیے، محفوظ کیے اور واپسی کی راہ لی۔ تو اسی طرح بمشکل، کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، تو بمشکل وہ دریا کو تیرتا ہوا عبور کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچا۔ راستے میں بڑی مشکلات آئیں، حتیٰ کہ ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ جب پتے لے کر ان بزرگوں کے پاس پہنچا تو اپنی ساری روداد اور کہانی سنائی۔ بزرگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح تو گیا، کس طرح پہنچا؟ تو اس نے سارا کچھ بتایا کہ میں تیرنا نہیں جانتا تھا، بڑی مشکل سے میں نے تیر کر دریا کو عبور کیا، حتیٰ کہ میں ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آیا، کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جب تو نے یہ سمجھا کہ بس میرا آخری وقت ہے، انتہائی قریب سے تو نے موت کو دیکھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، میں نے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بالکل میں ڈوبنے لگا، کوئی صورت مجھے بچنے کی نظر نہیں آئی،
میں نے سمجھا کہ بس میرا آخری وقت ہے، اب میں ڈوب جاؤں گا، کوئی سہارا نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں بچنے کی۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ اس وقت وہ جو کیفیت تھی، وہ جو مرحلہ تھا کہ جب تو مایوس ہو گیا، مکمل طور پہ نا امید ہو گیا کہ بس اب ڈوبنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب میں ڈوب جاؤں گا، تو اس وقت تیری زبان سے کیا نکلا؟ یعنی جب انتہائی نزدیک سے تو نے موت کو دیکھا، اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھا، تو اس وقت تیری زبان سے کیا نکلا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں اس وقت بے ساختہ میری زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ اب تو ہی ہے بچانے والا، اب تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا، میرا تو آخری وقت ہے۔ حتیٰ کہ اس کی زبان سے کلمہ بھی نکل گیا کہ بس اب میں بچ نہیں سکتا۔ تو اس کیفیت میں، اس کشمکش میں وہ شخص کہتا ہے کہ میری زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ اب تو بچا سکتا ہے صرف، تو یہ جملہ میں نے بولا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی یہی اسم اعظم ہے کہ انتہائی جب بندہ لجاجت کے ساتھ، انتہائی پریشانی میں مضطرب ہو کر بڑے اضطراب کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس اضطراب کی کیفیت میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے، رو کے ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر، ہر قسم کی امید کے دروازے جب انسان بند محسوس کرتا ہے، تو ایک دروازہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا نظر آتا ہے۔ تو جب اللہ کو اس حالت میں اضطراب کی، پریشانی کی کیفیت میں پکارتا ہے، تو وہی کیفیت جو ہے اس کا نام ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو اب ہم آپ کو ان بزرگوں کا بتایا ہوا بہترین اسم اعظم بتاتے ہیں۔ تو اس اضطراب کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں بندہ وضو کر کے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں 99 نام، پہلے درود شریف 3 دفعہ پڑھ کے، تو وہ 99 نام ایک دفعہ کمپلیٹ سارے شروع سے لے کر آخر تک پڑھے۔ مکمل پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ، پھر وہ پورے نام 99 مکمل پڑھ کے آخر تک، پھر تیسری دفعہ شروع کرے، 3 دفعہ یہ مکمل 99 نام اللہ رب العالمین کے باوضو اول آخر درود شریف پڑھ کے، تو اس کے بعد جو بھی دعا کرے انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری کے لیے یہ بے حد مجرب اسم اعظم اور اعظم الدہ وظیفہ ہے۔ تو یہ خود بھی استعمال کریں ہر پریشانی سے نجات کے لیے، ہر مصیبت سے نجات کے لیے۔ تو دوسروں سے شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔